دیکھو مظلوم کی بد دعا سے بچتے رہنا، کیونکہ اس کے بد دعا کو اللہ تک پہنچنے میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ حدیث نبوی۔ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند وہ شخص ہے جو سخت جھگڑالو ہو۔ مالدار کی طرف سے قرض ادا کرنے میں ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ تم میں سے اچھے وہی لوگ ہیں جو قرض کو خوبی کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ احسان کا بدلہ احسان ہے۔ القرآن۔ یا اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں گناہ سے اور قرض سے۔ جو مسلمان کوئی درخت لگائے یا کھیتی باڑی کرے، پھر اس میں سے کوئی پرندہ یا آدمی یا جانور کھا لے تو اس کو صدقے کا ثواب ہے۔ حدیث نبوی۔ اپنے گھروں میں بھی کچھ نمازیں پڑھا کرو اور انہیں قبرستان نہ بناؤ۔ حدیث نبوی۔ تم میں سے کوئی بطور خاص جمعے کا روزہ نہ رکھے، اگر رکھنا تو اس سے پہلے یا اس کے بعد بھی ایک دن روزہ رکھے۔ کوئی تم میں سے اپنے بھائی کی بیع پر بیع نہ کرے۔ حدیث نبوی۔ جس کو رزق کی کشادگی یا عمر کی درازی بھلی لگے وہ اپنے رشتہ داروں سے نیک سلوک کرے۔ رمضان کے آخری 10 دنوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ حدیث نبوی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لوگ اس وقت تک بھلائی میں رہیں گے جب تک روزہ جلد افطار کرتے رہیں گے۔ مدینہ میں دجال کا کچھ خوف نہ ہوگا۔ اس وقت مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر 2 فرشتے مقرر ہوں گے۔ حدیث نبوی۔ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا۔ دوزخ کی آگ سے بچو صدقہ دے کر، 2 کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ مت گن ورنہ اللہ تجھے بھی حساب کر کے دے گا۔ ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ دونوں کے درمیان گناہوں کا کفارہ ہے، اور حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ جو لوگ مر گئے انہیں برا نہ کہو، کیونکہ انہوں نے جیسے عمل کیے تھے ویسا ہی بدلہ پا چکے۔ جو کوئی رخسار پیٹے، گالوں پہ تھپڑ مارے، گریبان پھاڑے اور کفر کی باتیں کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ خیرات کرو، کیونکہ ایک زمانہ تم پر ایسا آنے والا ہے جب آدمی خیرات لے کر نکلے گا اور اس کو کوئی ایسا شخص نہ ملے گا جو خیرات قبول کرے۔ حدیث نبوی۔ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے تو اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ جماعت کی نماز اکیلے شخص کی نماز سے 27 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ تم میں سے جو کوئی جمعے کی نماز کے لیے آئے تو اس سے چاہیے کہ غسل کر لے۔ جس نے جان بوجھ کر میرے نام سے جھوٹ بولا تو وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔
مسلمان کو گالی دینے سے آدمی فاسق ہو جاتا ہے اور مسلمان کا قتل کرنا کفر ہے۔ جو شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھتا ہے تو اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ جس شخص کی عصر صلاۃ الوسطیٰ کی نماز فوت ہو گئی وہ ایسے ہے جیسے کہ اس کا گھر بار اور تمام مال اسباب لٹ گیا ہو۔ میری امت کے لوگ قیامت کے دن بلائے جائیں گے، وضو کی وجہ سے ان کی پیشانیاں، ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں گے۔ تم میں سے اب جو کچھ آئے اپنی سفیدی چمک بڑھا لے۔ جو نماز مسواک کر کے پڑھی جائے وہ بغیر مسواک والی نماز سے 27 درجے افضل ہے۔